حسب روایت چند اشعار سے اس تقریب کا آغاز۔ گیلی مٹی سے نکلتی ہوئی کومپل سے ہیں ہم، گیلی مٹی سے نکلتی ہوئی کومپل سے ہیں ہم، اپنی مٹی سے ہے پیوست ہماری الفت۔ ہم جو رنگوں سے مزین ہیں امیدوں سے بھرے، ہم جو رنگوں سے مزین ہیں امیدوں سے بھرے، ہم نے تہذیب سے سیکھی ہے وفا اور الفت، ہم نے تہذیب سے سیکھی ہے وفا اور الفت۔ نہایت معزز ریورنڈ فادر ولیم راحت، معزز سسٹر صاحبہ، سسٹر انجلینا اور فیملی لائف مشن کے تمام ممبران کو دل کی گہرائی سے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ کچھ عنوانات آپ کو بہت عزیز ہوتے ہیں، لیکن ان کی گہرائی، پنہائی اور وسعت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بات کہاں سے شروع کی جائے اور کہاں پہ ختم کی جائے۔ اور جس عنوان پہ آج مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ عنوان بھی کچھ ایسا ہی ہے، یعنی ثقافت۔ ثقافت اپنے اندر خود ایک زندگی ہے، خود ایک پوری دنیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی رنگ ہیں، دنیا میں جتنی بھی شکلیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، جتنے بھی لباسات ہیں، دنیا کی ایک ایک چیز ثقافت کے اندر ہے۔ اگر ہم ثقافت کے معنوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اسے آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی علاقے یا ملک کا خاص رسم و رواج، طور طریقے اور دیگر وہ تمام تہوار جو وہ دل سے مناتے ہیں اور جو دل سے خوشی سے قبول کیے جاتے ہیں۔ اگر اس کا ایک اور پہلو دیکھا جائے تو کسی قوم یا انسانی گروہ کی تہذیب کے وہ مظاہر جو مذہب، نظام اخلاق، تعلیم و تربیت اور فنون لطیفہ سے جڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ثقافت کے لغوی معنی دیکھتے ہیں تو اس کے جو لغوی معنی ہیں اس میں بڑی خوبصورتی ہے۔ اردو لغت کے اعتبار سے ثقافت کا مطلب ہے عقل مند ہونا یا ذہین ہونا۔ اگر انگریزی ڈکشنری کی طرف آتے ہیں تو یہ لفظ ثقافت، کلچر، یہ لیٹن سے فرینچ میں آیا اور کلٹس کا معنی کیئر، کلٹس کا معنی کیئر اور کولیرے جس کا مطلب ہے ٹل دا گراؤنڈ، تو مطلب یہ ہوا زمین کی دیکھ بھال تک۔ اگر ہم آکسفورڈ ڈکشنری دیکھتے ہیں تو اس میں اس کا ایک اور مطلب بھی بنتا ہے، یعنی یہ لفظ جو لیٹن سے فرینچ میں آیا اس کا کیلچورا، کیلچورا یعنی گروئنگ، کلٹیویشن، کاشتکاری کرنا۔ اگر ہم اردو کے مطالب کو اور انگریزی لغت کے الفاظ کو دیکھتے ہیں، ان کے الفاظ کے ارینجمنٹ کو دیکھتے ہیں تو ایک بات جو مشترک ہے وہ ہے زمین، کلچر کا رشتہ زمین کے ساتھ۔ اگر زمین نہ ہو تو انسان نہیں ہو سکتا، اور اگر انسان نہ ہو تو ثقافت پنپ نہیں سکتی، ثقافت بن نہیں سکتی، ثقافت کی خوبصورتیاں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ثقافت ہے کیا؟ ثقافت کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایک بڑا گہرا اور پیچیدہ سوال ہے۔ جس قدر ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اس کی گہرائی میں اسی قدر اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔
کلچر انسان کی ضرورت ہوتی ہے. کلچر شعور اور لاشعور کے درمیان بننے والی ایک ایسی خوبصورتی ہے جو انسان خود بناتا ہے. کلچر خود بخود تو بنتا ہے، لیکن اس میں انسان کا شعور بھی شامل ہوتا ہے اور کہیں کہیں اس کی لاشعوریت بھی ہوتی ہے. کیونکہ جب شعور اور لاشعوریت کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے تو وہ روحانیت ہوتی ہے. ثقافت کا تعلق روحانیت سے بنیادی طور پہ. اگر ثقافت کو روحانیت سے خالی کر دیا جائے یا روحانیت کو ثقافت سے نکال دیا جائے تو ثقافت بے جان ہو جاتی ہے. آج ہم ثقافتی کہانیاں سنتے ہیں، لوک گیت سنتے ہیں، اپنے ثقافتی لباسات پہ نظر ڈالتے ہیں، اپنے ثقافتی کھانوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں ایک خاص دائمیت ہوتی ہے، وہ دائمی ایک اپنی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے UN نے، یونائٹڈ نیشن نے خاص طور پہ ثقافتوں کے لیے ایک خاص ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے کہ ثقافتوں کو زندہ رکھنے کے لیے کام کیا جائے. ثقافت کو باقاعدہ طور پہ 19ویں اور 20ویں صدی میں کچھ مغرب کے مفکرین نے زندہ و جاوید کیا، جن میں سب سے پہلا نام فرانس باؤس کا ہے. فرانس باؤس کو بابائے ثقافت بھی کہا جاتا ہے، فادر آف کلچر. اس کے بعد ایک اور بڑا نام ہے ایڈورڈ بی ٹیلر. انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا پریمیٹیو کلچر، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ لفظ کلچر کا استعمال کیا علمی اور کتابی شکل میں. اس کے بعد ایک اور بڑا نام ہے رچرڈ ہوگرڈ کا، جو 1956 میں تھے. انہوں نے کلچر ہسٹری پہ کام کیا اور ان تینوں صاحبان نے، ان تینوں مغربی مفکرین نے باقاعدہ طور پہ ثقافت کو ایک بہت بڑا مقام دیا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ 19ویں اور 20ویں صدی آیا یہ باقاعدہ طور پہ ثقافت کو لٹرلی اور علمی طور پہ سامنے لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر چکی ہے؟ اگر میری ذاتی رائے پوچھی جائے تو دنیا کا پہلا انسان جس نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا وہ کلچر کا بانی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس دو نظریات ہیں. ایک اینتھروپولوجسٹ جو نظریہ پیش کرتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس مذہبی نظریہ ہے. ماہر بشریات کے مطابق دنیا 450 کروڑ سال پہلے تخلیق ہوئی تھی. 450 کروڑ سال پہلے تخلیق ہوئی تھی اور دنیا میں پہلے انسان کی جو نشاندہی تھی وہ 24 لاکھ سال پہلے کی ہے. اس اعتبار سے اگر ہم ماہر بشریات یا ماہر انسانیت یا ماہر انسانیات کی بات کو دیکھتے ہیں اس تناظر میں تو دنیا کا جو پہلا انسان تھا اس نے کلچر کی بنیاد رکھ دی تھی. اب ہم آتے ہیں مذہبی نظریے کی طرف. اسے نظریے سے زیادہ عقیدہ کہیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ مفکرین کے پاس نظریہ ہوتا ہے، مذہب کے پاس عقیدہ ہوتا ہے. تو مذہبی عقیدے کے مطابق حضرت آدم اور اماں حوا اس دنیا میں ان کا وجود تقریباً 9800 سے 9700 کے درمیان ہے. اگر ان دونوں اعتبارات کو دیکھا جائے، دونوں تناظر کو سامنے رکھا جائے تو ایک بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے، اگر ہم ماہر بشریات کی بات کو دیکھیں یا اگر ہم مذہبی عقیدے کو دیکھیں تو دونوں باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ دونوں انسانوں نے ثقافت کی بنیاد رکھی. اگر ہم ماہر
بشریات کی اس بات کو دیکھتے ہیں تو پہلا انسان سویلائزڈ نہیں تھا. پہلا انسان کچا گوشت کھاتا ہوگا, وہ بالکل ننگا ہوگا, اسے کپڑے پہننے کا سینس نہیں ہوگا, وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے سروائیو کے لیے کہیں غاروں میں چھپتا ہوگا, کہیں وہ پتھر سے اوزار بنا کے جانوروں کو مار کے ان کا کچا گوشت کھاتا ہوگا اور ان کی کھال سے اپنے آپ کو لپیٹتا ہوگا. یہ بھی ایک کلچر ہے جو ہمیں پری ہسٹوریکل ایج میں ملتا ہے. یہ بھی ایک کلچر ہے. پھر ایک کلچر وہ ہے جو انتہائی سویلائزڈ, خدا پرست, خدا آشنا, خدا دیدہ ہے, اور وہ حضرت آدم کا ہے, جسے کاشتکاری بھی آتی تھی, جسے خدا کے واحد ہونے کے تصور کا بھی علم تھا, جو محبت کرتا تھا, جو اپنی اولاد کی تربیت خدا کے مطابق کرتا تھا. وہ ایک انتہائی مہذب, سمجھدار اور سویلائزڈ انسان تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پری ہسٹوریکل یا ہسٹوریکل کتنے زمانے ہیں. ہمارے پاس 3 زمانے ہیں. ایک زمانہ ہے جسے ہم کہتے ہیں اردو میں حجری دور, انگلش میں کہتے ہیں سٹون ایج, دوسرے کو برونز ایج اور تیسرے کو آئرن اسٹیج. آئرن ایج سب سے آخری ایج ہے. اگر ہم اس کو سن کے اعتبار سے دیکھیں تو 30,000 سے 12,000 تک یہ حجری دور ہے, یعنی سٹون ایج ہے. اس کے بعد 12,000 سے 6,000 تک برونز ایج ہے. یہ وہ دھاتیں ہیں جن کے ساتھ اس نے سامان بنانا شروع کیا. پھر آخر میں 6,000 سال سے اب تک یہ لوہے کا دور ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پتھر کے دور میں انسان رہتا تھا تو وہ پتھر کے ساتھ اوزار بناتا تھا, پتھر کے ساتھ اپنے استعمال کی چیزیں بناتا تھا اور ان کو استعمال میں لا کر وہ سروائیو کرتا تھا. اس اعتبار سے اس عہد کا جو کلچر تھا اس میں ہمیں پتھر کے اوزار ملتے ہیں. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کا انسان کس طرح زندگی گزار رہا تھا, کس طرح وہ رہ رہا تھا, کیا کھا رہا تھا, کیا پی رہا تھا, کن چیزوں کا اس کو ڈر تھا. آہستہ آہستہ بتدریج گریجولی جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہاں تک پہنچ جاتے ہیں جب انسان ترقی یافتہ دور میں قدم رکھتا ہے. ثقافت نہ مٹنے والی, نہ بدلنے والی چیز ہوتی ہے. 3 سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ ثقافت کہاں, کیوں اور کیسے ہوتی ہے. ثقافت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ثقافت کا آغاز اس دنیا سے ہوتا ہے. ثقافت کیوں ہوتی ہے؟ ثقافت ہماری ضروریات کا نیم البدل ہوتی ہے. ثقافت کیسے ہوتی ہے؟ ثقافت شعور اور لاشعور کے درمیان ایک روحانی ضرورت کا نام ہے اور جسمانی ضرورت کا نام ہے. یہ لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے. اب ہمارا مرکزی نگاہ یہ پوائنٹ ہے, ثقافت کہاں سے پنپتی ہے. معزز حاضرین, دنیا کی آبادی اس وقت 7 ارب 70 کروڑ کے لگ بھگ ہے. دنیا میں تقریباً 195 ممالک ہیں, 5,000 قومیں ہیں, 4,000 مذاہب ہیں اور سینکڑوں قبیلے ہیں. اور ثقافتیں ایک اندازے کے مطابق 3,800 ثقافتیں اس دنیا میں ہیں. اب ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ 7 ارب 70 کروڑ انسان جب ہم انہیں تقسیم کرتے ہیں اور تقسیم در تقسیم کرتے ہیں تو یہ تقسیم مختلف ثقافتیں بناتی ہے. ثقافت کا بننا زمینی حقائق کے مطابق ہوتا ہے. جس طرح کے زمینی حقائق ہوں گے اسی طرح کی ثقافت بنے گی. اگر ہم قطب شمالی میں جاتے ہیں, انٹارکٹیکا کی طرف نظر دوڑاتے ہیں, تو وہاں پہ 12 مہینے برف ہوتی ہے
تو وہاں اس ڈریس میں یا اس لباس میں ہم کسی انسان کو نہیں دیکھیں گے. اب وہ ان کا جو ڈریس ہے، ان کے جو موٹے موٹے کپڑے ہیں، موٹے موٹے فر والے جو ان کے لباس ہیں، وہ ان کا مستقل لباس ہے، وہی ان کا کلچر بن جاتا ہے. اب وہاں جو کچھ کھائیں گے، جو کچھ وہ کھائیں گے، ایسی غذائیں کھائیں گے جو ان کے جسم کو وارم رکھے. تو اس لیے وہ مستقل کرنے سے وہ ان کا کلچر بن گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز ہم مسلسل استعمال کرتے ہیں اور وہ چیز ہم نسل در نسل مسلسل اس کو جاری و ساری رکھتے ہیں، اس کے اندر ہماری عقیدت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر ہماری ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور اس کو کرنا ہم اپنی سوسائٹی کے لیے کرامت بھی سمجھتے ہیں، تو وہ کلچر ہوتا ہے. کلچر یہاں تک اپنے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ بڑی حد تک مذہب کو بھی اپنے اثر میں لے لیتا ہے. کسی مفکر نے کہا ہے کہ مذہب سے ثقافت مضبوط ہوتی ہے. اس کی مثال یہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب مسیحی ہیں، لیکن ہمارا لباس یورپ کے مسیحی جیسا نہیں ہے، نہ افریقہ کے مسیحی جیسا ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے کھانوں کو دیکھتے ہیں تو مجموعی طور پہ اگر جتنی بھی مسیحی دنیا میں ہیں ان سے ہمارے کھانے کا کلچر بھی الگ ہے. ہم بریانی کھائیں گے، ہم قورمہ کھائیں گے، ہم چپلی کباب کھائیں گے، اور بہت سی وہ جو میری ثقافتی ڈشز ہیں، لیکن وہ ایک غیر ملکی نہیں کھا سکتا. گو کہ ہمارا مذہب ایک جیسا ہے لیکن کلچر ایک نہیں. یہ صرف میں کرسچینٹی کی بات کر رہا ہوں. اس سے بڑھ کے اگر ہم مسلمز کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کے ماننے والوں کی بات کرتے ہیں، تو ہم لباس کے طور پہ، خوراک کے طور پہ، سوچنے کے انداز کے طور پہ اگر ہم پاکستان کے مسلمان کو سعودی عرب کے مسلمان جیسا دیکھیں تو وہ ظاہری طور پہ بالکل الگ ہے. ان کا لباس الگ ہے، ان کا فیچر الگ ہے، ان کی جسمانی ساخت الگ ہے، ان کی جو داڑیاں ہیں وہ الگ ہیں، اور ان کا لباس ٹوٹلی الگ ہے. تو اس لیے ثقافتیں خود بخود پنپتی رہتی ہیں اور اپنی مضبوطی کو دکھاتی رہتی ہیں. ثقافت میں ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ثقافت معصوم ہوتی ہے، لیکن جو ثقافت کو اپنانے والے ہوتے ہیں وہ تنگ نظر ہوتے ہیں. ثقافت کے بارے میں ہماری رائے یہ ہوتی ہے کہ ہماری ثقافت بہتر ہے، دوسروں کی ثقافت بری ہے، دوسروں کی ثقافت میں ہمیں عیب نظر آتے ہیں. یہاں پہ نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ ہر ثقافت اپنے طور پہ ٹھیک ہے. اگر ہم لباس کی بات کرتے ہیں تو یورپ میں جو ہماری خواتین لباس پہنتی ہیں وہ ہمارے ہاں جو خواتین لباس پہنتی ہیں ان سے ٹوٹلی الگ ہے. اور ان کے لباس کو دیکھ کے ہم پھر یہ اگر ان پہ یہ الزام لگائیں یا یہ نکتہ چینی کریں کہ ہمارا کلچر ان سے بہتر ہے، یا وہ کہہ دیں ہمارا کلچر پاکستانیوں آپ سے بہتر ہے، تو کلچر ایک معصوم چیز ہے، کلچر ایک خوبصورتی ہے، کلچر دنیا کو ایک کرنے کا نام ہے، ڈائیورسٹی نہیں ہے. جب کلچر الگ ہوں گے تو محبتوں کی خوشبوئیں بھی الگ ہوں گی. جب کلچر الگ ہو کے ہم انسانیت کے قریب آئیں گے تو پھر کلچر اور زیادہ خوبصورت نظر آئے گا. تو سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے کلچر کو مزید نکھارتے نہیں ہیں بلکہ بگاڑتے ہیں، اپنے کردار سے، اپنی سوچ سے اور اپنے اٹھنے بیٹھنے سے. کلچر کیوں ہوتا ہے؟ کلچر کی کیا ضرورت ہے؟ بس زندگی گزار رہے ہیں ہم، صبح اٹھنا، کھانا پینا، ڈیوٹی پہ جانا، جاب کرنا یا کوئی کچھ بھی کرنا، پڑھنا لکھنا، یہ جو بھی کام ہے. تو کلچر کی ضرورت کیا ہے؟ کلچر ہم شعوری طور پہ نہیں بناتے.
کلچر خود بخود اپنا رستہ بناتا. ہوا یہ ہوگا کہ جب دنیا کے پہلے انسان نے سر چھپانے کے لیے چھت بنایا ہوگا تو اس نے سوچا ہوگا کہ میرے آس پاس تو بڑی بڑی گھاس ہے، میں اس گھاس کو استعمال میں لاتا ہوں اور چھت بناتا ہوں. یہ جو میرے سامنے کیکر کے درخت لگے ہوئے ہیں، ان میں 2-3 کاٹ کے ایک بلیاں بناتا ہوں اور ایک چھپر سا بناتا ہوں، یہ میرا گھر ہوگا. اب ثقافت اپنے جغرافیے سے جنم لے رہی ہے. اس نے وہیں سے چیزوں کو لیا، وہیں پہ چیزوں کو استعمال کیا اور اس نے بنا لیا ایک گھر. اب جب اس گھر کو آپ نے، میں نے، ارد گرد کے اسی ریجن کے لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ واہ کتنا خوبصورت گھر ہے، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا. سب نے اس کی کاپی کرنا شروع کر دی. اب ایک جیسے گھر ایک علاقے میں بن گئے اور یہ بن گیا اسٹینڈرڈ. جب اس عمل کو پہلی نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل استعمال کرتے رہے گی اس آرکیٹیکچرنگ کو، اس طرز تعمیر کو، تو وہ بن جائے گا ایک کلچر. یہی مثال میں کھانوں کے لیے دیتا ہوں، یہی مثال میں پہننے کے لیے دیتا ہوں، یہی مثال میں سوچنے کے لیے دیتا ہوں. تو جب ہم اپنی ضرورت کی چیزیں بناتے ہیں اور وہ اسٹینڈرڈائز ہو جاتی ہیں اور ان کو پھر ہمارے خاندان، ہماری کمیونٹی مسلسل استعمال کرتی ہے، تو وہ ثقافت کی صورت اختیار کر لیتی ہے. ثقافت کیسے پنپتی ہے؟ ثقافت انسانی ذہن سے جنم لیتی ہے، اور انسانی ذہن اس بیج کی مثال اس مٹی میں جب پھوٹتا ہے تو ایک کمپل نکلتی ہے. یعنی انسان سوچتا ہے اپنی ضرورت کو. اب جب وہ ضرورت کو سوچتا ہے تو وہ پھر اپنی شعور کو استعمال کرتا ہے تو وہ کچھ چیز بناتا ہے. لیکن اس کا یہ شعور روحانیت سے لبالب ہوتا ہے. کلچر قدیم چیز ہے، اور قدیم میں انسان کے جو روحانی تصورات تھے وہ بہت مضبوط تھے، وہ بہت گہرے تھے. ستاروں کی پوجا کر لی، پتھروں کو خدا مان لیا، درختوں کو اپنا معبود سمجھ لیا. آہستہ آہستہ یہ جتنے بھی عقائد تھے انہوں نے تبدیل ہونا شروع کیا. لیکن یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمارے جو قدیم عقائد ہیں ان میں روحانیت ضرور تھی. یہاں یہ بات سمجھنے کی کہ ہر عقیدہ چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ ٹھیک ہو وہ روحانیت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جو چیز روحانیت سے بھری ہوئی ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں سچائی کی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. لوگوں کی دلچسپی، ثقافت لوگوں کی دلچسپی کے مطابق بنتی رہتی ہے. یہ بنانا چاہیے، یہ بن گیا. لوگوں کی دلچسپی، اگر لوگ دلچسپی نہیں لیں گے تو کوئی چیز نہیں بنے گی. ثقافت نے گاؤں سے جنم لیا، جہاں پہ لوگوں کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے وہاں ثقافت مضبوط ہوتی ہے. جہاں لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا ہے وہاں ثقافت کمزور ہوتی ہے. کیونکہ مضبوط ثقافت کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. آپ ایک کپڑا بن رہے ہیں، آپ ایک چھوٹے چھوٹے شیشوں سے کڑھائی والا ایک سوٹ بنا رہے ہیں، آپ ایک اجرک بنا رہے ہیں، آپ ایک قصہ بنا رہے ہیں، آپ ایک ڈش بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا. اس لیے ثقافتیں وقت چاہتی ہیں، اور جو تہذیب، جو ثقافت زیادہ مضبوط ہوگی اس کی تہذیب نے ماضی میں اپنے اس کام کو، اپنی ان تہذیبی اشیاء کو وقت دیا. سالن تو ایسے بھی بن سکتا ہے، گوشت ڈال دیا، مسالے ڈال دیے اور کھانا بن گیا. لیکن بہت سے اجزائے ترکیبی انگریڈینٹس ڈالے جاتے ہیں. کیوں؟ کچھ اچھا کرنا ہے.
بریانی بنانی ہے اس کے لیے بڑی زبردست قسم کی ایک ترکیب ہوتی ہے، قورمہ بنا لیا، اور بہت سی ڈشز ہیں، ان کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ آج دور بدل چکا ہے، آج دور فاسٹ ہو چکا ہے، اور کھانے بھی فاسٹ ہو گئے ہیں۔ فاسٹ فوڈ، برگر لے لیا، چلتے چلتے کھا لیا، سینڈوچ لیا، چلتے چلتے کھا لیا، کولڈ ڈرنک چلتے چلتے پی لی، تو اب وقت نہیں ہے، تو اب ثقافت نہیں رہی، اب ثقافت کی جگہ فیشن آ چکا ہے۔ ثقافت کی عمر ہوتی ہے، ثقافت کی عمر ہوتی ہے، فیشن کی عمر محدود ہوتی ہے۔ ثقافت کی عمر لمبی ہوتی ہے، فیشن کی عمر محدود ہوتی ہے۔ فیشن چند لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ثقافت پوری قوم کے لیے ہوتی ہے۔ ثقافت صدیوں تک چلے گی، لیکن فیشن 4 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو جس دور میں ہم ہیں، یہاں ثقافت کو بچانے کی، ثقافت کو پریزرو کرنے کی، ثقافت کو دکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ثقافت میں ہمارے بزرگوں کا، ہماری مٹی کا، اور ہم جو اب اس ثقافت کو اپنانے جا رہے ہیں، یہ ہم پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تہذیب، بعض اوقات تہذیب کو ثقافت کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جب ثقافت کے جزیات کو، کلچر کے کمپوننٹس کو، کلچر کے چھوٹے چھوٹے تمام حصوں کو ایک کر دیا جائے تو وہ تہذیب بن جاتی ہے۔ آسان، جب ہم تمام بچوں کو ایک کلاس میں بٹھا دیتے ہیں تو ایک کلاس بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہم ثقافت کی تمام اجزاء کو جب ایک کر دیتے ہیں تو ایک تہذیب بن جاتی ہے۔ گندھارا کی تہذیب، سومیرین تہذیب، میسوپوٹیمیا کی تہذیب، اور بہت سی تہذیبیں، تو ان تہذیبوں کے اندر ان کی ثقافت تھی۔ وہ کیا پہنتے تھے، وہ کیا کھاتے تھے، وہ کیا سوچتے تھے، ان کا مذہب کیا تھا، ان کی رسومات کیا تھی، ان کی شادی، بیاہ، بچے کی پیدائش، مرنا، تدفین، یہ تمام تر جو اجزاء ہیں وہ جب مل جاتے تھے تو وہ مجموعی طور پہ ایک تہذیب بن جاتی تھی۔ تہذیب بھی لیٹن ورڈ ہے، سیویٹاس، یعنی سیولائزیشن سے نکلا ہے۔ کسی مفکر نے کہا ہے کہ تہذیب کیا ہے، سیولائزیشن کیا ہے؟ سیولائزیشن سامان ہے، جس تہذیب کے پاس زیادہ سامان ہوگا وہ سب سے اسٹرانگ تہذیب ہوگی۔ مصر کی تہذیب مضبوط ترین تہذیب تھی، سامان اس کے پاس سب کچھ تھا، ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، سائنس ان کے پاس تھی، میتھمیٹک ان کے پاس تھا، ہر تمام علوم میں وہ ماہر تھے، علم نجوم، علم فلکیات، جانے کیا کیا، بہت ایڈوانس تھے۔ اس کے بعد پھر روم کی طرف آ جاتے ہیں، یونان کی طرف آ جاتے ہیں، گندھارا تہذیب کی طرف آ جاتے ہیں جو دنیا کی پہلی یونیورسٹی تھی ٹیکسلا میں۔ تو یہ تمام تہذیبیں اپنی بھرپور ثقافتیں رکھتی تھی، بھرپور اجزاء ان کی تہذیب کے اندر تھے۔ تہذیبوں میں تصادم کیوں ہوتا ہے؟ تہذیبیں متصادم کیوں ہوتی ہیں؟ تہذیبوں کا ٹکراؤ کیوں ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کے نام پہ جنگ کرتے ہیں۔ اصل میں کبھی بھی مذہب کے نام پہ جنگ ہوئی ہی نہیں۔ جنگ مفادات پہ ہوتی ہے، سیاسی مفادات پہ ہوتی ہے، سیاسی مفادات کے ساتھ ساتھ ذاتی مفادات کے لیے ہوتی ہے، اپنی پاور دکھانے کے لیے ہوتی ہے، دوسروں کا مال چھیننے کے لیے ہوتی ہے۔ جنگ سے تہذیبیں، ثقافتیں ختم ہونے لگتی ہیں، لیکن جنگوں والے یہ نہیں جانتے کہ نہ تہذیبیں ختم ہوتی ہیں نہ ثقافتیں ختم ہوتی ہیں۔ اگر تہذیبیں ختم ہوتی تو آج مصر کا نام نہ ہوتا، آج میسوپوٹیمیا کا، سومیرینز کا، اور جتنی تہذیبیں، ہڑپا، موہنجو داڑو، ان کا نام نہ ہوتا۔ آج تاریخ میں یہ زندہ ہے۔ لیکن تہذیبوں کے تصادم میں جب ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی تہذیبی قدروں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔
پہلا حملہ ان کی زبان پہ ہوتا ہے، ان کے مذہب پہ ہوتا ہے. یہ حملہ سب سے کارگر ثابت ہوتا ہے ان کی نظر میں. ٹائم بھی ایک بہت بڑے یورپی مفکر ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو ان سے ان کا رسم الخط چھین لو. رسم الخط، اسٹائل آف رائٹنگ، یہ بھی ایک تہذیبی ثقافتی اثاثہ ہے. میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، یاد آیا جب سامراج نے ہندوستان پہ قبضہ کیا، یعنی انگریز سامراج نے پہلا کام کیا کیا کہ انہوں نے فارسی کو ختم کرنے کی کوشش کی. فارسی زبان مسلمانوں کی ثقافتی زبان تھی. ان کے خیال میں اگر ان کی ثقافت کو ختم کر دیا جائے، لسانی ثقافت کو، تو یہ کمزور ہو جائیں گے، اور وہ اس مقصد میں کامیاب بھی رہے. انہوں نے 19ویں صدی کی تقریباً 832 میں انہوں نے فارسی کی جگہ اردو کو سرکاری زبان بنا دی، اور اس طرح آگے چل کے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں زبان کا جھگڑا شروع ہو گیا، اور اس زبان کا جھگڑا تقریباً 40 سال تک رہا. تو ان کی یہ کوشش ایک لحاظ سے کامیاب ثابت ہوئی کہ اب فارسی کا جو ریجن ہے وہ صرف ایران ہے، افغانستان ہے، یا آس پاس کے کچھ علاقے ہیں. تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان کو ٹائم بی کے مطابق اگر آپ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا رسم الخط چھین لو. آج ہم جو اپنی ثقافت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس ملک کی زبان اردو ہے. سوال ہے کہ اردو زبان کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آج ہمارے میسیجز جو موبائل پہ ہوتے ہیں وہ رومن میں ہوتے ہیں، رومن میں اردو ہوتی ہے، لیکن اردو بھی اتنی خستہ حال ہوتی ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتی. اردو کا میسیج اردو میں نہیں ہو رہا، انگلش میں بھی میسیج ہو رہے ہیں تو وہ بھی شارٹ انگلش، اسپیلنگ کھائے جا رہے ہیں. تو یہاں ہم تو اپنی زبان کو تو ہم نے ختم کرنے کی ایک کوشش جاری کر دی ہے شعوری طور پہ، اور انگریزی زبان کا بھی لحاظ نہیں کر رہے. یہاں پہ لسانی اعتبار سے ہمیں اپنی زبان کو سلامت رکھنا ہے، اپنی زبان کو ایک دوام دینا ہے، یہ ہم سب کا فرض ہے. دوسرا، میں جس بچے سے کبھی ملتا ہوں کہتا ہوں بیٹا آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ میری زبان مادری پشتو ہے. آپ کی کیا ہے؟ پنجابی ہے. آپ کی کیا ہے؟ سرائکی ہے. بیٹا آپ کو پنجابی سے پوچھو پنجابی آتی ہے؟ نہیں، مجھے تو اردو آتی ہے. پشتو والے سے کہتا ہوں آپ کو پشتو آتی ہے؟ نہیں، میرے گھر والے تو مجھ سے اردو بولتے ہیں. تو میرا دل اندر سے چور چور ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو مادری زبان سکھانی چاہیے. اگر ایک بچے کی مادری زبان پشتو ہے تو اسے پشتو ضرور سکھانی چاہیے، پنجابی ہے تو اسے پنجابی ضرور سکھانی چاہیے. جو بھی ہے، ہم اس بات سے آر محسوس نہ کریں کہ یہ پنجابی بولے گا تو برا لگے گا. ہمیں اپنے بچوں کو لسانی ثقافت کا پریزرور بنانا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو بہت جلد آئندہ صدیوں میں پنجابی، پشتو، دیگر ہماری مقامی بولیاں یا زبانیں وہ معدوم ہو جائیں گی. تاریخ گواہ ہے جتنی زبانیں آپ دیکھ لیں آج معدوم ہو چکی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر مبارک علی کہتے ہیں کہ زبان کا تعلق طاقت سے ہے، ثقافتوں کا تعلق طاقت سے ہے. جو تہذیب زیادہ اسٹرانگ ہوگی وہ ڈومینیٹ ہو جائے گی. لاطینی، یونانی، عبرانی، سریانی یہ زبانیں تھیں جو آج سے 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے، 5000 سال پہلے بولی جاتی تھی، لیکن آج کہاں ہیں؟ مخصوص لوگ صرف انہیں بولتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ قصور ان کا نہیں، جو ڈومینیٹ ہوئے انہوں نے اپنی زبانوں کو رائج کرنا شروع کر دیا. اور چونکہ جو محکوم ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے یا جو مجبور ہوتا ہے، وہ اس کو اپنا لیتا ہے. آج بھی ثقافتوں کو ختم کرنے کے لیے بہت سے حربے استعمال کیے جاتے ہیں.
جنوبی امریکہ اور افریقہ کے ایسے قبائل بھی ہیں 100 سے زیادہ، وہ چھپے ہوئے ہیں دنیا سے، وہ منظر عام پہ آتے ہی نہیں ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا سے کٹے ہوئے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جدید لوگ ہماری تہذیب کے دشمن ہیں، ہم یہ مارتے ہیں، ہم یہ کڈنیپ کرتے ہیں اور ہمیں غلام بنا دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہم سے کرتے ہیں۔ وہ چھپے ہوئے لوگ۔ تو ثقافت نہ بڑی ہوتی ہے نہ چھوٹی ہوتی ہے، ثقافت صرف ثقافت ہوتی ہے۔ ثقافت چاہے انگریز کی ہے، چاہے پاکستانی کی ہے، چاہے جس کسی کی بھی ہے، اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اپنی ثقافت کو بھی ہم نے نمایاں کرنا ہے، کیونکہ ہم سب کا فرض ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ثقافت کا تعلق بنیادی طور پہ مذہب سے نہیں ہوتا، ثقافت کا تعلق جغرافیہ سے ہوتا ہے، اور ایک جغرافیہ یا ایک زمین، وہاں مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں، تو وہ ایک ثقافت کو لے کے چلتے ہیں۔ ثقافت میں مذہب کا کردار بڑا اہم ہے۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر مذہب نہ ہوتا تو ثقافت اس آب و تاب کے ساتھ پنپتی نہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا کی ابتدا جس انسان نے کی ہوگی، وہ اس کے ذہن میں خدا کا تصور ضرور ہوگا۔ اگر حضرت آدم کو ہم دیکھتے ہیں، وہ تو ہمیں بالکل پتہ ہے کہ وہ پہلے انسان تھے جن کو خدا نے مٹی سے بنایا تھا، اور وہ خدا کے بارے میں مکمل طور پہ جانتے تھے۔ یا اگر اس سے پہلے جو میں نے بات کی، تو تصور جو تھا ایک خدا کا، ایک غیبی طاقت کا، وہ انسان کے ساتھ ساتھ تھا۔ اب اس نے اس خدا کے لیے ایک گھر بنایا ہوگا، اس خدا کو راضی کرنے کے لیے، اس کی فرمانبرداری کرنے کے لیے اس نے اس کمرے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور بنائی ہوگی جہاں پہ وہ قربانی دے رہا ہو، جہاں پہ وہ گڑ گڑا کے رو رہا ہو، جہاں پہ وہ دعا کر رہا ہو۔ یہ ثقافت مذہب نے ہمیں دے دی۔ آگے چل کے دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کی تیمارداری کرنا، دوسروں کے دکھ میں شریک ہونا، دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا، یہ بھی اسے مذہب سے مل گیا ہو۔ اب اس نے مرنا بھی ہے، اور اسے مرنے کا ڈر بھی ہے کہ میں مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اب اس نے اس دنیا میں نیکیاں کرنا شروع کر دی، مرنے کے بعد اس زندگی کے لیے، دائمی زندگی کے لیے، جو اسے قبر کے بعد اگلے سفر پہ روانہ کرے گی۔ تو اب مرنے کا جو تصور ہے، قبر کا، جلانے کا، دفنانے کا، یا کسی پہاڑ پہ پھینک دینے کا، یہ بھی مذہب نے اسے دے دیا۔ تو مذہب نے ثقافت کو خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے اب اگر دیکھیں، ہندوازم کافی پرانا مذہب ہے، جو تقریباً 15ویں صدی قبل از مسیح سے تقریباً 5ویں صدی تک آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد زرتشت، جو پارسی لوگ ہیں، زرتشت کے ماننے والے ہیں، پھر یہودی، جین مت، کنفیوشیس، بدھزم اور کرسچینٹی اور اسلام، یہ بڑے مذاہب ہیں۔ اس کے علاوہ اور چھوٹے مذاہب ہیں، جیسے میں نے کہا کہ 4000 تک مذاہب ہیں چھوٹے بڑے، لیکن یہ مین سٹریم میں ہیں۔ تو انہوں نے خوبصورتیاں بنائیں۔ مسجد کی اپنی خوبصورتی ہے، چرچ کی اپنی خوبصورتی ہے، مندر کی اپنی خوبصورتی ہے، کنشت کی اپنی خوبصورتی ہے، سناگوگ کی اپنی ہے۔ تو یہ تمام خوبصورتیاں، عمارتیں بھی الگ الگ ہیں۔ چرچ مسجد سے نہیں ملتا، مسجد چرچ سے نہیں ملتی، ان کی بلانے کا انداز الگ ہے، وہاں اذان ہو رہی ہے، یا ابھی اتفاق سے یہاں گھنٹی بجے گی۔ تو یہ تمام تر خوبصورتیاں ہیں، اور یہ ڈائیورسٹی ایک خوبصورت کلچر کریٹ کرتی ہے۔ تو ہمیں اس ڈائیورسٹی کو، اس گلدستے کو، اس کی خوشبوؤں کو محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ کلچر تفریق نہیں پیدا کرتا، کلچر قریب لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آخر میں بائبل کی طرف، جو ہماری ہر محفل کا اہم جزو ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے زبانوں کی بات کی تھی، عبرانی، یونانی، آرامی، لاطینی،
یہ وہ زبانیں تھیں جن میں ابتدائی طور پہ بائبل مقدس شائع ہوئی، یا ان کو مختلف تمہاروں پہ لکھا گیا یا مخطوطے استعمال کیے گئے، کیونکہ بہت پہلے کاغذ دریافت نہیں ہوا تھا، تو اگر کاغذ دریافت ہو گیا تھا تو پھر ان پہ یہ لکھی جانے لگی۔ اب بائبل مقدس کی جو ثقافت ہے، اس ثقافت میں مرد کو خاص اہمیت حاصل ہے، اس ثقافت میں مرد کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہماری پوری بائبل میں کا جو ایک معاشرہ ہے، پوری بائبل جس معاشرے کو تشکیل کرتی ہے، اس کا جو سربراہ ہے وہ مرد ہے۔ خدا کا جب گفتگو کرنا ہوتا ہے تو خدا کی گفتگو میں جو جلال ہوتا ہے، کبھی وہ حضرت موسیٰ سے باتیں کرتے ہیں، کبھی وہ آدم اور حوا سے باتیں کرتے ہیں، کبھی وہ شیطان سے باتیں کرتے ہیں، تو ان کی جو باتوں میں جو ایک پاور ہے، ان کی باتوں میں جو ایک ڈگنیٹی ہے، جو بڑائی ہے، جو عظمت ہے، وہ ایک مرد جیسی ہے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ یہاں وضاحت یہ ہے کہ گھروں کی جتنی سپرویژن ہوتی ہے وہ مردوں کے ہاتھوں میں، تو ہمارا جو بائبل کا ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ سے لے کے نیو ٹیسٹمنٹ تک، اس میں مرد ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد خواتین کو ان کا خاص مقام حاصل ہے، لباس، کھانا پینا، مذہبی رسومات، تعلیم و تربیت، جنگ، صلح، ہر وہ معاملہ جو زندگی میں درپیش ہوتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بڑی زبردست طریقے سے ہم انہیں دیکھتے ہیں، اور ایک لحاظ سے ہم بائبل کو ثقافتی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بائبل سائنس کی کتاب ہے، ہمارے بہت عزیز فادر ہیں، انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا کہ نہیں، بائبل سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ بائبل تاریخ کی کتاب ہے، نہ بائبل کسی ایک عنوان کی کتاب ہے۔ بائبل میں مختلف ذائقے ہیں، بائبل مقدس میں سائنس بھی آپ کو ملے گی، تاریخ بھی ملے گی، رومانس بھی ملے گا، لٹریچر بھی ملے گا، آپ کو طرز معاشرت بھی ملے گا، طرز انصاف بھی ملے گا، طرز حکومت بھی ملے گی۔ لیکن ہم یہ نہ کہیں کہ بائبل کوئی ایک عنوان کی کتاب ہے۔ بائبل ایک گفٹ ہے جس میں مختلف عنوانات ہیں، اور ان عنوانات کے اندر اس وقت کی ثقافت پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتی دمکتی ہے۔ اب آتے ہیں جدید عہد جدید کی طرف، جس میں خدا یسوع مسیح کا خوبصورت چہرہ ہمیں نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان تمثیلوں پہ غور کریں جو خدا یسوع مسیح ہجوم کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ تمام تمثیلیں اسی مٹی کی پیداوار ہیں، وہ تمام تمثیلیں اسی مٹی میں اگے ہوئے پھولوں کی خوشبو میں معطر ہیں، جیسے مسرت بیٹا، بیج بونے والا، روشن چراغ، سرسوں کا بیج، خمیر، قیمتی موتی، بے پھل انجیر، نیک سامری، کھویا ہوا سکہ، دعوتیں، کھانے، لباس، طرز حکومت، تمام تر جو اناجیل ہیں، یا اناجیل سے خطوط اور خطوط سے تمام آخر مکاشفہ تک، یہ تمام تر ہمیں ثقافت کی ایک ایک جزیات تک لے جاتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح خود ثقافت پہ عمل کرنے والے تھے۔ خدا یسوع مسیح نے کبھی بھی ثقافت کو برا بھلا نہیں کہا، خدا یسوع مسیح نے کبھی بھی ثقافت سے انحراف نہیں کیا، بلکہ اس ثقافت کو پسند کرتے تھے۔ وہ ثقافت کے بہت بڑے دائی تھے، وہ ثقافت کے بھی پیغمبر تھے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے ایک نئی ثقافت دے دی کہ میں تم کو ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے پیار کرو۔ یہ ایک نئی ثقافت ہے، یہ ہے یونیورسل کلچر۔ اس کلچر کے اندر ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، سب سے پیار کرو۔ پیار کرنا بھی ایک ثقافت کا حصہ ہے نا، کیونکہ جب انسان نے قدم رکھا ہوگا اس دنیا پہ، اسے کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوگی جو اس سے پیار کرتا ہو، جو اس کا احساس کرتا ہو۔ تو محبت ایک دائمی حقیقت ہے، اس لیے سب سے بڑا حصہ ثقافت کا وہ محبت ہے، اور ثقافت کی پہلی سیڑھی کا پہلا جو زینہ ہے وہ محبت ہے۔ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ گیت گاتے ہیں،
ہمارے ساتھ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ڈھولک بجتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ بنیاد محبت ہے. تو خداوند یسوع مسیح محبت کے پیغمبر تھے اور ثقافت کے بہت بڑے علمبردار تھے. مختلف کھانوں کو دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو، کبھی فریسی بلا رہا ہے، کبھی زکئی بلا رہا ہے. خداوند یسوع مسیح وہاں جاتے ہیں، زمین پہ بیٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. وہی روٹی ہے، وہی سالن ہے جو مشرقی ہماری ایک روایت ہوتی ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے آج فلاں چیز چاہیے، آج میرے لیے یہ پکنا چاہیے، آج میرے لیے فلاں چیز آنی چاہیے، مشروب میں یہ ہونا چاہیے. وہ چیزیں جو ثقافت کا حصہ تھی خداوند یسوع مسیح وہ کھاتے تھے اور وہ پیتے تھے. اور وہ دنیا سے کٹے ہوئے نہیں تھے بلکہ ثقافت کو ساتھ لے کے چلتے تھے. اس کا ثبوت مختلف جگہوں میں ملتا ہے اور سب سے بڑا ثبوت قانا گلیل کی شادی ہے. شادی میں خداوند یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ ہے. بعض اوقات میرا آج موڈ نہیں ہے، میں نہیں جانا چاہتا، آج میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح زندہ دل تھے اور زندہ دلی کا ثبوت وہی دے سکتا ہے جس کے اندر کلچر کی خوبصورتی ہو. تو خداوند یسوع مسیح نے قانا گلیل کی شادی میں شریک ہو کے اور اپنی والدہ کی بات مان کے بھی یہ ثبوت دیا کہ ان کے کلچر میں بڑوں کی، ماں باپ کی فرمانبرداری عین فرض ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح کی پوری زندگی ایک یہودی کلچر اور ایک مذہبی کلچر کے اندر تھی. انہوں نے کبھی بھی باغیانہ پن اختیار نہیں کیا. بچپن سے لے کے صلیبی موت تک انہوں نے اپنے اس یہودی کلچر کی پاسداری کی. جیسے مقدس متی کی انجیل کے 5ویں باب 17ویں آیات میں ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات اور صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. تو خدا یسوع مسیح نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ نہیں، میں اپنی مذہبی ثقافت کو تہس نہس نہیں کرنے آیا، نہ میں اس کے خلاف علم بلند کرنے آیا ہوں، میں تو ان کو پورا کرنے آیا ہوں. اس لیے آگے چل کے اور بھی کچھ مقدس آیات ہیں. مقدس مرکز 7 باب 8 آیات میں فرماتے ہیں کہ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو. یہاں پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روایت شکن ہیں، جو ثقافت شکن ہیں، کیونکہ یہودیوں کی ایک اپنی ایک ثقافت تھی جسے ہم مذہبی ثقافت کہتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح نے واضح الفاظ میں ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ تم ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اس ثقافت کا، اس مذہبی روایت کا انحراف کرتے ہیں. پھر آگے چل کے بڑی خوبصورت بات ہے امثال میں اس کے 23ویں باب کی 23ویں آیت، سچائی کو مول لے لو، اسے بیچ نہ ڈالو، حکمت اور تربیت میں بھی اور فہم میں بھی آگے بڑھتے جاؤ. اس کے بعد ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کا اگر سفر کرتے ہیں واپس، تو دانیال کی کتاب کے 6 باب میں اس کے 10ویں آیت میں ہے، جب دانیال کو معلوم ہوا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے، یعنی جس حاکم کی سپرویژن میں وہ تھے، انہوں نے کہا کہ تم اپنے خدا کی عبادت کر سکتے ہو، دستخط ہو گئے، تو وہ گھر آیا اور اس کی کوٹڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھول دیا اور خدا کے حضور 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے پھر دعا کی اور شکر گزاری کرتا رہا. تو بائبل مقدس کے اندر جو ثقافتی رنگ ہے، جو ثقافتی خوبصورتیاں ہیں، جو ثقافتی دائمیت ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ بائبل کے مطابق ایک طرف ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنی ثقافت پہ عمل کریں، لیکن یہاں ایک بات میں واضح کرنا چاہوں گا کہ ثقافت اور مسیحی ثقافت میں فرق ہے. ایک عام ثقافت، ایک خاص ثقافت ہے. عام ثقافت یہ ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس خطۂ زمین پہ ہم بستے ہیں، اس ثقافت کو اپنانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کی اچھی چیزیں بھی اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے. جہاں مسیحی ثقافت کی بات آتی ہے تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو مسیحی کلچر سے متصادم ہوتی ہیں. ہمیں ان چیزوں کو اپنانا نہیں چاہیے بلکہ اپنی مسیحی کلچر کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے.
اسی کلچر کی خوبصورتی میں آخر میں میری دعا یہ ہے کہ جس طرح خدا نے مختلف کلچر بنائے ہیں جو انسانوں کے وسیلہ سے بنے ہیں، کیونکہ کلچر کی بنیاد خدا نے فراہم کی، خدا نے ہمیں زمین دی اور زمین پہ بسنے والے انسانوں نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق، ضرورت کے مطابق ثقافتیں بنائی۔ ہم ہر ثقافت کی قدر کریں اور اپنی ثقافت سے جڑے رہیں، اور ان سب سے بڑھ کے خدا یسوع مسیح کے پہلو میں جب ہم رہیں گے تو ہماری ثقافت میں صرف محبت ہوگی، ہماری ثقافت میں یگانگت ہوگی، پیار ہوگا۔ اسی محبت اور پیار میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔